محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین۔ آج انشاءاللہ ہے تو ٹیوزڈے کا ہی سیشن، لیکن تفسیر نہیں کریں گے کیونکہ عشرہ ذوالحجہ بہت قریب آ چکا ہے، تو اس لیے ارادہ ہے کہ آج اس کے بارے میں ہی بات کر لی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور یہ بتانی تھی کہ انشاءاللہ سفر کا ارادہ ہے، تو اس وجہ سے آج یہ لاسٹ سیشن ہوگا، اور اس کے بعد تقریباً اب انشاءاللہ مورالس اپڈیٹ کر دیں گے ہم، لیکن تقریباً 1.5 مہینے بعد اب یہ کہ پھر سے یہ سلسلہ شروع ہوگا، تو بیچ میں تقریباً 1.5 مہینہ لائک اراؤنڈ 6 ویکس ہم لوگ یہ نہیں کر پائیں گے، مطلب بیسکلی ہم نہیں کر پائیں گے۔ اور بیچ بیچ میں ہم انشاءاللہ ارادہ ہے کہ آپ لوگوں کو لنک بھیجتے رہیں گے وقت کے مطابق انشاءاللہ، تو اس میں یہ رہے گا کہ جس کے پہلے کے کچھ سیشنز چھوٹے ہیں یا ان دنوں کے جو پہلے کے سیشنز ہیں تو ان کا لنک ہم بھیج دیں گے۔ تو یہ کہ بہرحال اگر آپ لوگوں میں سے جس کو بھی موقع ملتا ہے، وقت ملتا ہے، تو آپ لوگ پھر وہ یہ کہ سن لیجیے گا سیشنز انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ آج پھر انشاءاللہ عشرہ ذوالحجہ کے ہی سلسلے میں، کیونکہ کئی جگہ تو آج ہی مون سائٹنگ کا وہ ہے، مطلب کینیڈا، امریکہ اور گلف میں، اور جو ان کا آج نہیں، اگر آج نہیں ہوا تو پھر کل ہے انشاءاللہ، ہے نا۔ تو بہرحال بالکل ہی قریب آ چکے ہیں یہ دن، تو اس لیے بس یہی ارادہ ہوا کہ عشرہ ذوالحجہ کے ہی سلسلے میں بات ہو جائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابراہیم الذی وفا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، صدق اللہ العظیم۔ یہ دیکھیے، یہ ابھی جو پڑھی ہے آیت، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مفہوم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ان کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا ہے، لیکن ولیکن ینالہ التقوی منکم، اور لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کیا پہنچتا ہے، تم لوگوں میں سے جو تقوی ہے نا تم لوگوں کا، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پہنچتا ہے۔ اور اس سے پہلے کی دیکھیے، پہلے بھی بات ہوئی ہے نا کہ جب عشرہ ذوالحجہ جب آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اگر دیکھا جائے تو واقعی وہ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے سامنے وہ مثال رکھ دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھیں تو اپنے بچپن سے لے کے اور اپنے بڑھاپے تک ایک ایک سٹیج میں وہ چھوٹی چھوٹی سی قربانیاں، وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، اور جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جگہ ذکر کیا ہے اور اس کی تفصیل حدیث شریف میں آئی ہے، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے سامنے ایک بہترین مثال رکھ دی ہے کہ ہم لوگوں کو ایز اے فادر، ایز اے چائلڈ، جو بھی چیزیں ہیں وہ کس طرح سے کرنی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جب بات ہوتی ہے تو صرف ابراہیم علیہ السلام کی نہیں بلکہ اس پورے کنبے کو، یعنی کہ وہ جو پوری فیملی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے قبول کیا تھا کہ آج بھی مثال دی جاتی ہے نا ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اور تقریباً دیکھیں پہلے جز سے شروع کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو پہلے جز سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا ہے، اور جو ضمہ میں جو سورہ اعلیٰ ہم لوگوں نے شروع کی تھی، بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، وہ بھی ہوگی انشاءاللہ ختم، تو سورہ اعلیٰ میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے نا، صحفی ابراہیم و موسیٰ، اس پہ یہ سورہ ختم ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے نا، تو پہلے جز سے لے کے، یعنی پہلے پارے سے لے کے اور 30ویں پارے تک وقتاً فوقتاً ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور تقریباً 250 مرتبہ ذکر فرمایا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا قرآن شریف میں۔ خیر سب سے زیادہ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور اس کے بعد اور 250 مرتبہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ایڈجیکٹیوز دیے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام کو، وہ واقعی ایسے ہیں کہ ان کا اگر مجموعہ بنا دیا جائے، مطلب کلیکٹیولی وہ دیکھیں تو وہ بہترین ایڈجیکٹیوز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ تھے کیا
کہ جنہوں نے وفا کی، ٹھیک ہے، ملت ابراہیم، کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہیں، آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہے نا۔ اور ویسے اگر دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی تو جب پچھلا عشرہ ذوالحجہ جب آیا تھا تو اس میں بھی ہم لوگوں نے کافی تفصیل سے بات کی تھی۔ بہرحال آج کیونکہ ایک ہی سیشن میں سب کچھ کرنے کا ارادہ ہے، مطلب یہ کہ عشرہ ذوالحجہ کے سلسلے میں بہت ساری جو چیزیں آئی ہیں حدیث شریف میں، اور جو ہم لوگوں کو پتہ چلتی ہیں ان دنوں کی فضیلت، اور قرآن شریف میں بھی آئی ہیں، یہ کہ سورہ فجر کی جو شروعات ہے نا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، تو یہ جمہور کے مطابق، یعنی اکثر جو مفسرین اکرام ہیں ان کے مطابق یہ جو بات کی گئی ہے یہ عشرہ ذوالحجہ جو ہے اس کے شروع کے 10 دن کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اب ہم لوگوں کے اعتبار سے بلکہ مور اور لیس آج یا کل میں چاند جو ہے وہ ہو جائے گا ذوالحجہ کا، یعنی شروعات ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو اس طرح سے ہی کر لیتے ہیں کہ چلیے فضیلت اور وہ تو ابھی بات کرتے ہیں۔ ایک جو چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کے نام کی قربانی ہو رہی ہے، تو یہ جو ہے یہ کمپلسری نہیں ہے، مطلب فرض یا واجب میں سے نہیں آتا ہے، لیکن حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ مسنون ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ پہلی ذوالحجہ شروع ہونے سے، یعنی ذوالحجہ کا چاند دکھنے سے پہلے اپنے بال اور ناخن کاٹ لیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ پہلی سے 10 تک پھر نہ کاٹیں، اور اس کے بعد جب قربانی ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرضیت میں نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اور دیکھیں یہ سب چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، ٹھیک ہے، اور وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ موقع دیتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح کے جس کو کہتے ہیں نا آفرز آتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جس میں ہم میکسیمم بینیفٹس، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کر لیں۔ چھوٹے چھوٹے کام جو ہم لوگوں کے روزمرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہی کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ نیت ہم اپنی درست کر لیتے ہیں، یعنی کہ اس کی فضیلت پتہ ہوتی ہے اور اس نیت سے کرتے ہیں، تو پھر یہ کہ ثواب بھی ظاہر سی بات ہے اس حساب سے پھر زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ذوالحجہ کا چاند دکھنے سے پہلے، اور کئی جگہ پہ آج شام کو اور نہیں تو کل شام کو، اور یہ کہ انڈیا پاکستان اور جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے بیسکلی، تو اس میں کل یا پھر پرسوں کا چاند دیکھنے کی امید ہے، تو اس حساب سے اس سے پہلے یہ کام کر لیں، تو اس کی بھی بہت فضیلت آئی ہے۔ اور یہ کہ حدیث شریف یہ کہ ہم ابھی وہ نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ بس ارادہ ہے کہ جلدی جلدی جو بھی چیزیں ہیں وہ پوری کور ہو جائیں، اور اس کے بعد اینڈ میں ٹائم ہوگا تو وہ پھر حدیث شریف کا ریفرنس بھی ہم دے دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک سنت ہے، ٹھیک ہے، تو ان 10 دن میں جو سب سے زیادہ اپنے ذہن میں لانی ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، اور جو بھی ہم لوگوں کو پتہ ہے ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کے سلسلے میں، تو وہ یہ کہ پڑھنے کی یا اس کا بیسکلی استحضار کرنے کی کوشش کریے گا، ٹھیک ہے۔ اب عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت حدیث شریف سے بہت پتہ چلتی ہے، قرآن شریف کی تفسیر میں آتی ہے، اور قرآن شریف کی جو آیات ہیں تو اس میں جیسے بھی ذکر ہوا تھا نا کہ سورہ فجر کی جو شروع کی آیات ہیں، اس کے علاوہ حج کے سلسلے میں تو بہت متعدد آیات آئی ہوئی ہیں، جیسے کہ ابھی ایک یہ بھی پڑھا تھا، اور قربانی کے سلسلے میں بھی آیات ہیں۔ تو قرآن شریف اور حدیث شریف سے اگر دیکھیں تو بہرحال عشرہ ذوالحجہ کے سلسلے میں اس کی فضیلت ہے، اور اس میں کرنے کے جو کام ہیں تو وہ وقتاً فوقتاً ہم لوگوں کو کس کی الگ الگ طرح سے پتہ چلتے رہتے ہیں، اور موسٹلی جو اس کا ذخیرہ ہے وہ حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوم عرفہ کے لیے کہا جاتا ہے ایک تو یہ جو آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے، تو یہ یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ کون سی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ والی جو آیت ہے یہ تقریباً جو کہا جاتا ہے کم و بیش کہ یہ قرآن شریف کی آخری آیت ہے، ٹھیک ہے، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ یوم عرفہ کے دن یہ نازل ہوئی تھی، اور یہ کہ یہ حدیث شریف کے مفہوم سے ہی بتا رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی یہودی نے کہا تھا کہ اگر یہ ہمارے
پاس اس طرح کا کوئی دن آتا ہے جس دن کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو بتایا کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، تو ہم اس کو مناتے، ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے. ٹھیک ہے، ہم یہ کم و بیش مفہوم کے اعتبار سے بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے. تو بہرحال تو حدیث شریف کے مفہوم سے کیا ہے کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن جو ہیں وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ذی الحجہ کا چاند دکھتے ہی جو فرسٹ 10 ڈیز ہیں وہ افضل ترین، سب سے افضل جو دن ہیں وہ ذی الحجہ کے ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی دن کا کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ حدیث شریف کا ہی ہے مفہوم. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بتایا کہ سوائے اس کے جو اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جائے اور واپس نہ آئے، یعنی اپنی جان اور مال سب خرچ کر دے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو وہ افضل ہوگا. لیکن اس کے علاوہ چاہے ہمارے صدقہ ہو، خیرات ہو، نماز ہو، ذکر ہو، کوئی بھی چیز ہو، مطلب وہ جو چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہوتی ہیں ہمارے ذکر اذکار، نماز، دعائیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے میں یہ نیکیاں جتنی پسند ہے اتنی پورے سال میں اور کوئی اور دن نہیں آتا ہے، کوئی اور دن نہیں آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہو یہ نیکیاں. ٹھیک ہے، اور بہترین دعا جو ہے وہ یوم عرفہ کی دعا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. یوم عرفہ یعنی کہ اپنی اپنی جگہ کے حساب سے جو 9 ذی الحجہ جو ہے اس دن کی دعا کی بہت فضیلت ہے. اور دیکھیں دعاؤں کی تو ہم سب لوگ محتاج ہیں، تو یہ کہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی دنیا آخرت کے لیے، جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعائیں مانگیں اور بہت دعائیں مانگیں. اگر یہ کہ وہ والا مزاج ہے کہ دعائیں جیسے جب مانگنے بیٹھو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے نا، تو پہلے سے ایک خاکہ تیار کر لیں ذہن میں، مطلب ذہن نشین کر لیں کہ کیا کیا دعا مانگنی ہے. وہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو لسٹ بنا لیجیے، لیکن یہ کہ وہ کرنے کی کوشش کریے، اس لیے کہ یہ بہت قیمتی لمحات ہوں گے اور بہت اہم ہوں گے. اور سب سے زیادہ جو بڑی بات ہے وہ کیا ہے کہ قبول ہوں گی یہ دعائیں. ٹھیک ہے، یہ قبولیت کے جو اوقات جو ہوتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہے کہ اس دن کی دعا بہت قبول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ، اور یہ آج بس یہ کہ وقت کی ایک کمی کی وجہ سے بس ہم کو یہی ہماری کوشش ہے کہ جلدی 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 جتنا ہو پائے اتنا کر لیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اینڈ میں اگر ٹائم بچے گا تو پھر ہم اس کی ڈیٹیلز بھی وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے ایک ہے یوم عرفہ کی کیونکہ بات ہوئی ہے تو یوم عرفہ کا روزہ. ٹھیک ہے، اس ایک دن کا روزہ جو ہے وہ 2 سال کے گناہوں کے کفارے کا موجب ہوتا ہے، یعنی کہ سبب بنتا ہے. تو حدیث شریف کے مفہوم کے اعتبار سے کہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ وہ 1 سال کے ایک کیا کہتے ہیں 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے، یعنی کہ جو سال گزشتہ سال اور آنے والے سال 2 سال کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے یہ یوم عرفہ کا روزہ. اس کے علاوہ جو بچے وہ 1 سے 8، پھر بچا 9 کا تو روزہ ہو ہی گیا، تو 1 سے 8 یعنی فرسٹ ذی الحجہ کئی روزے شروع کرتے کرتے جو 8 ذی الحجہ تک کا ہے تو وہ بھی روزہ جو ہے وہ ایک دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، یعنی اجر و ثواب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اس ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. اور اس میں دیکھیے بہت سارے اس میں آپ لوگوں کو کیلکولیشنز بھی آئیں گی، آپ لوگ خود بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں کچھ اس طرح کا تھا کہ ایک منٹ کا جو بھوک پیاس ہوگی تو وہ گویا کہ پتہ نہیں کتنے دنوں کے روزے کے ثواب کے برابر ہے نا. تو یہ کہ کوشش کریے کہ 1 سے 8 بھی روزہ رکھیں، 9 ذی الحجہ تو رکھنا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور جو ذہن میں چیز آتی ہے کہ کئی بار ہوتا ہے کہ بھئی ہم لگاتار نہیں رکھ سکتے، تو دیکھیے لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے. 1 سے 8 میں اگر پہلی کا روزہ مل جائے، دوسری کا مل جائے، 3، مطلب اس میں جتنے میکسیمم اگر آپ کو 8 کے 8 مل گئے اور 9 ذی الحجہ بھی آپ نے رکھ لیا تو آپ کا پورا ثواب انشاءاللہ ہو گیا. اگر وہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، آپ کو بیچ کے 2-3 ہی روزے ملے تو ٹھیک ہے، 2-3 سال کے روزے کا ہی ثواب لے لیجئے آپ لوگ، ہے نا. اور یہ کہ اگر کسی بھی وجہ سے کسی دن اس میں نہ رکھ پائیں، یوم عرفہ کا نہ رکھ پائیں، تو اس میں بھی کوئی مطلب یہ کہ افسوس کی، اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہے ہیں تو اس میں افسوس کی بات نہیں، کیونکہ اگر نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نیتوں پہ دینے والے ہیں،
ہے نا. تو اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو بھی جس کو کہتے ہیں کہ افسوس کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہ وقت جو ہے وہ دوسری طرح سے گزاریے، ان دا سینس جو ذکر اذکار ہیں آپ وہ کریے. آپ یہ کہ دعا میں وہ وقت گزاریے، کیونکہ بہرحال جب روزہ ہوتا ہے تو پھر اس نشاط کے ساتھ، یعنی کہ اس جوش و خروش کے ساتھ پھر اور چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں، ہے نا. تو یہ کہ جتنا بھی روزہ آپ رکھ سکتے ہیں آپ لوگ، آپ وہ رکھیے. ٹھیک ہے. تو 2 روزہ نہیں، مطلب جیسے یہ کہ پہلی ذو الحجہ کو رکھیے، 2 کو رکھیے، 3 4 5 6 7 8. ٹھیک ہے. 8 روزے آپ کے یہ ہو گئے اور 9 ذو الحجہ. ٹھیک. لیکن اگر آپ سارے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، 1 2 3 جتنے بھی رکھ سکتے ہیں، تو بس وہی ہے کہ جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ ثواب ہے. اور کسی شرعی عذر کی وجہ سے اگر نہیں رکھ پا رہے ہیں تو پھر وہی ہے کہ نیت تھی لیکن کسی وجہ سے رکھ رہے ہیں اگر، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نیتوں پہ دیتے ہیں اور وہ وقت جو ہے وہ پھر آپ اپنا اور نیکیوں کے کام میں گزار سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ سوال آ رہا ہے، ایک ایک کر کے ہم جواب بھی دیتے ہیں. جی، صرف عرفات کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، یعنی واحد تنہا صرف 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. آپ چاہیں تو 8 اور 9 ساتھ میں رکھ لیجئے، جو بھی کمبینیشن ہے. 8 کو نہیں رکھ سکتے ہیں آپ 7 کو اور 9 کو رکھ لیجئے، آپ صرف 9 کا رکھ لیجئے، آپ صرف پہلی کا رکھ لیجئے، جو بھی جس کو جتنی استطاعت ہو وہ رکھ لیجئے. یہ ہم اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ سوال آ رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے کہا ساتھ ساتھ جو روزے کے سلسلے میں جو بات ہو رہی ہے تو وہ سارے سوال کے جواب ہم ابھی ہی دیتے جائیں. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ ہاں ایک اور چیز ہم بتا دیں کہ جو یہ ہم لوگوں کا جو بقرعید کا دن ہوگا، یعنی جو عید الاضحیٰ کا جو دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ جو ہوگا، اس دن روزہ حرام ہے. ٹھیک ہے. تو سال میں صرف 5 دن آتے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے. تو وہ ایک جو ہے وہ پہلی شوال ہے، یعنی رمضان کے بعد جو عید الفطر والا جو دن ہے اس دن روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک پہلی شوال ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ عید الاضحیٰ، یعنی ذو الحجہ 10 11 12 13 ذو الحج، یہ 4 دن اور ایک پہلی شوال، یہ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، اور ان 5 دنوں میں سال کے یہ 5 دن ہیں جس دن روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں ہم لوگ، لیکن اس کے علاوہ پورے سال میں کبھی بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں منڈے اور تھرسڈے کا بھی ہے جو سنت روزہ ہے. اور ان دیکھیے جو ذو الحجہ کے جو شروع کے جو 9 روزے ہوں گے تو اس میں منڈے اور تھرسڈے بھی ڈیفینیٹلی آئے گا. یہ تو اس میں نیت یہ بھی کر لیں بھائی کہ جو مسنون ہے اس کی بھی نیت کر لیں، یہ نفل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا پھر مطلب جتنی بھی کمبائنڈ نیت ہے وہ کر سکتے ہیں اس میں اس کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. یعنی کہ مسنون اگر آپ یہ نفل روزہ رکھ رہے ہیں، تو اگر یہ آپ اپنا قضا روزہ رکھ رہے ہیں تو اس میں پھر اور کوئی نیت شامل نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. فرض کی قضا کے ساتھ اور کوئی نیت شامل نہیں ہو سکتی ہے. جو نفل، چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ نفل روزے ہوں، تو اس میں آپ ملٹیپل نیت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو تھوڑا سا ڈیٹیل ہو گئی مسائل کے بارے میں. بہرحال کیونکہ یہاں پہ سوال آ رہا تھا تو ہم نے کہا اس کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ ایک اور جو بہت ضروری چیز ہے وہ کیا ہے؟ تکبیر تشریق. ٹھیک ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا ہے. اور یہ ہم امیج بھی بھیج دیں گے، ابھی نہیں تو انشاءاللہ جب وقت آئے گا، یعنی 9 ذی الحجہ کے آس پاس ہم انشاءاللہ بھیجنے کی کوشش کریں گے. تو یہ تکبیر تشریق کہلاتی ہے. تشریق یعنی اشراق سے ہے، یعنی چمک. ٹھیک ہے. تو تکبیر تشریق پڑھنا یہ ضروری ہے 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک. ٹھیک ہے. یعنی کہ 9 10 11 12 13 یہ 5 دن ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. مردوں کے لیے بلند آواز میں، یعنی بآواز بلند، اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز میں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ کہ آپ اپنے گھر میں اکیلی ہیں اور آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ زور سے بھی پڑھ لیں، کوئی وہ نہیں ہے. مقصد وہی ہے کہ بھئی بہت شور سے، مطلب عورتوں کے لیے، کہ ویسے نہ ہو کہ بھئی نامحرم اور وہ سنیں، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کا دھیان رکھا جائے. اور تکبیر تشریق پڑھنا ضروری ہے. اور یہ شروع ہوگی 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے لے کے اور 13 ذی الحجہ کے عصر کے بعد تک
یہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ 13 ذی الحجہ کے عصر کے بعد پھر جب مغرب کی اذان ہوگی تو وہ 14 ذی الحجہ شروع ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر نہیں پڑھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تو ہم نے بتا دیا کہ جو واجب عمل ہے وہ کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے اور 13 ذی الحجہ کے عصر تک، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ آپ وقتاً فوقت، اچھا، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ جتنی کثرت سے چاہیں تکبیر تشریق ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ حدیث شریف سے جو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کثرت کرنی چاہیے تحلیل کی، یعنی لا الہ الا اللہ کی، تحمید یعنی الحمدللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا۔ تو یہ کہ اس کی کثرت کرنی چاہیے ان 10 دنوں میں، یعنی عشرہ ذو الحجہ کے دنوں میں، ٹھیک ہے۔ عشرہ جو ہے عربی میں 10 کو کہا جاتا ہے، ٹھیک، تو یعنی کہ ذو الحجہ کے یہ 10 دنوں میں اس کی کثرت کرنی چاہیے، یعنی ذکر اذکار کی، اور اس میں تحلیل، تکبیر، تحمید اور تسبیح کی۔ تو اس کا مجموعہ جو ہے، جو ہم لوگوں کا کلمہ ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ جو ہے یہ پورا مجموعہ ہو گیا ان ساری چیزوں کا، یعنی کہ سبحان اللہ تسبیح، والحمد للہ تحمید، ولا الہ الا اللہ تحلیل، اور واللہ اکبر تکبیر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ یہ پورا مجموعہ جو ہے یہ پڑھ لیں اگر، تو ایک معمول کے اعتبار سے کم ویسے نہیں ہو تو ان 10 دنوں میں تو اس کی میکسیمم کوشش کریں یہ پڑھنے کی۔ اور یہ کہ مجموعہ یعنی کہ اگر کلمے کی شکل میں ہوتا ہے تو ہم لوگوں کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف سے یہ نہیں ہے کہ یہ کلمہ ہی پڑھنا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ اکثر تحمید، مطلب یہ کہ کثرت سے کرو تحمید، تحلیل، تکبیر اور تسبیح، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم یہ اس لیے یہاں پہ پھر کلیریفائی کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ نہیں یہ پڑھنا، جو تیسرا کلمہ ہے وہ پڑھنا سنت ہے، تو وہ سنت سے وہ ثابت نہیں ہے کہ یہ کلمہ ہی پڑھنا چاہیے۔ سنت سے یہ ثابت ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھنا چاہیے۔ تو اس کا مجموعہ کیونکہ اس کلمے میں آ جاتا ہے تو اس لیے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ سہولت کے لیے یہ پڑھ لیں، اگر تو صبح دوپہر شام ایک ایک تسبیح پڑھ لیں، رات میں ایک تسبیح پڑھ لیں، کچھ نہیں ہو تو دن بھر میں ایک تسبیح پڑھ لیں، لیکن پڑھنے کی کوشش کریے گا ضرور، کیونکہ بہرحال یہ کہ چلتے پھرتے، اور ذکر تو وہ چیز ہے جو کہ یہ کہ ناپاکی کی حالت میں بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ اگر شرعی عذر کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ پھر ذکر کی اور دعا کی کوشش کریے، انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ساری چیزیں ہو گئیں، تکبیر بھی ہو گئی اور ذکر، ہاں۔ اب اس کے علاوہ جو نیکیوں کی بات ہو رہی تھی نا، تو دیکھیے ایک تو وہ ہوتی ہیں جو حقوق اللہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہم اپنی ایمانیات کی باتیں کرتے ہیں اور عبادات کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایمانیات اور عبادات تو یہ 2 پارٹس ہیں نا ہمارے دین کے، اس کے علاوہ جو 3 اور، یعنی 60% جو میجورٹی ہے ہمارے دین کی، وہ کیا ہے؟ معاملات، اخلاقیات اور معاشرت، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو ہم لوگوں کا ایک دوسرے سے جو سوشل ریلیشن شپس ہیں وہ ہیں، پھر معاملات جو ہم لوگوں کا ایک دوسرے سے جو ڈیلنگز ہیں، اور معاشرت، معاملات اور اخلاقیات، یعنی کہ جو ہمارا جو ایک ہم دوسروں سے کس طرح سے برتاؤ کرتے ہیں، ہے نا، دا کیریکٹر۔ تو وہ جو چیز ہے وہ 60% ہم لوگوں کا دین کا حصہ ہے، یعنی میجورٹی جو ہے، اگر فرسٹ ڈویژن پاس ہونا ہے تو یہ 60% جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو عبادات اور ایمانیات ہے وہ تو بیسک چیزیں ہو گئی ہیں نا، لیکن یہ کہ 60% جو ہے ویٹیج وہ ان چیزوں کا ہے، اور وہ جو ہے یعنی کہ وہ آتا ہے حقوق العباد، ٹھیک ہے۔ تو نیکیاں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں ان دنوں کی نا، تو اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں خدمت کی، ٹھیک ہے، صدقے کی۔ اور صدقہ جو ہوتا ہے ایک تو صرف ایک مال سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اکثر ہم لوگوں کے ذہن میں جاتا ہے، لیکن صدقہ جو ہے کیا ہے؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے، کسی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے نا، اسمائل اٹس چیریٹی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ مسکرا دینا بھی، کسی سے اچھی بات کہہ دینا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کو تھوڑا سا وقت دے دینا، کوئی بیمار ہے اس کے پاس بیٹھ جانا، یا بیمار نہیں ہے کوئی اور وہ ہے جس کو وقت کی ضرورت ہے، آپ اس کو وقت دے دیجئے، وہ سب صدقے میں جاتا ہے۔ اور ان دنوں میں، ان ایام میں خاص طور پہ یہ سب چیزیں بہت مطلوب اور مقصود ہیں ہماری، کیونکہ اس میں ایک ایک نیکی کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں،
ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب خود فرمایا ہے اس طرح سے مفہوم کے اعتبار سے حدیث شریف سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ ان دنوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، تو پھر ان دنوں میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی. اس سے کیا ہوگا کہ آسانی کے ساتھ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے حقدار بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کہ حقوق العباد، خدمت خلق، اس کو آپ جو بھی نام دینا چاہیں وہ دیں. اور دیکھیں جب خدمت خلق یا حقوق العباد کی بات آتی ہے تو وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا کور، یعنی کہ جو سب سے زیادہ جو حقدار ہیں آپ کی خدمت اور آپ کی خوش اخلاقی کے، ان کو سب سے پہلے دینا چاہیے. کیونکہ مطلب یعنی کہ گھر والے، ٹھیک ہے، ماں باپ بھائی بہن وہ ہیں، اور اس کے بعد جو گھر میں آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں ان کا سب سے زیادہ حق ہے آپ کے اوپر. اور یہ اس وجہ سے بھی کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم باہر تو ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک اپنا وہ لبادہ پہن کے نکلتے ہیں، بہت خوش اخلاق، بڑا مسکرا کے بات، بڑی محبت سے پیار سے بات کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، اور باہر والے دیکھیں ہم کو تو مطلب یہ ہے کہ وی آر دا بیسٹ ان کیریکٹرز اینڈ ایوری تھنگ. اور وہی جب گھر میں آتے ہیں تو عجیب جس کو کہتے ہیں نا بد اخلاقی اور تلخی اور وہ جو ساری خدمت کا جذبہ ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے جب گھر والوں کا معاملہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو معاف کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے کہ جس کا جو حق ہے نا اس کو اس طرح سے ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں جا کے اور بڑے اچھے کام کر رہے ہیں اور گھر والوں سے وہ بدسلوکی کر رہے ہیں، لیکن بہرحال جو گھر والوں سے بدسلوکی ہے نا اس کا خامیازہ ہم کو خود بھگتنا پڑے گا. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر والوں سے تو جس طرح سے بھی ڈیل کریں اور اس کے بعد پھر یہ کہ باہر جا کے آپ جس کو کہتے ہیں نا بڑی خوش اخلاقی سے اور بہت سافٹ اینڈ سویٹ اینڈ ہمبل بنے، تو اس کا یہ کہ کچھ خاص فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس تو نہیں، لیکن یہ کہ بہت اچھی بات ہے کہ گھر میں بھی وہی سافٹ سویٹ اینڈ ہمبل رہیں ہم لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ، ہے نا. اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی کی دنیاوی تکلیف میں سے کوئی تکلیف دور کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور فرمائیں گے. ٹھیک ہے. اور جس نے تنگ دستی میں کسی کے لیے آسانی کی، اللہ دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائیں گے اس کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ آسانی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی کام دیا تھا، کچھ وہ تھا، آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کا دل نرم ہے اور آپ نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ مطلب کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس طرح سے. تو جس طرح سے بھی، اور وہ ہم سب لوگوں کی اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے، اپنے جو بھی سچویشنز ہوتی ہیں، تو اس طرح سے ہم سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں اس چیز میں اگر میں تھوڑا سا جھک گئی یا میں نے تھوڑی سی اپنی ریکوائرمنٹ یا جو بھی اپنی اسپیسیفکیشن سے وہ کم کر دی تو اس میں آسانی ہوگی، ہے نا. تو اس کی کوشش کریے گا سبھی لوگ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہاں جو مالی صدقہ ہے تو وہ بھی کہیں پیچھے نہیں گیا ہے، وہ تو ہے ہی. تو اپنا مالی صدقہ ہے اور اپنا وقت ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ٹیلنٹڈ، اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو صلاحیتیں تو عطا کی ہیں نا. تو کوئی کسی کا کھانا کسی کو پسند آتا ہے، کسی کی خدمت ہے، کسی کا جو بھی چیزیں ہیں، تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں نا تو اس کو یوٹیلائز اٹ ٹو دا میکسیمم، کہ اس سے دوسروں کو جو بھی فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ کرنے کی کوشش کریے. اور اس کے ساتھ دیکھیں جب عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی بات آتی ہے تو کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے ایک ہے قربانی. ٹھیک ہے. تو قربانی کے سلسلے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیں اور اس کے بعد دیکھیں پھر کتنا وقت بچتا ہے. تو قربانی جو ہے یہ سنت، ٹھیک، اور یہ سنت ابراہیمی ہے نا. اور یہ تو سب سے بڑی بات تو وہی ہے کہ یہ قربانی کی جو سنت ہے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک قائم کر دی. ٹھیک ہے. تو قربانی کا جو جانور ہوتا ہے نا اس کے ہر بال کے عوض میں نیکی ملتی ہے. قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض میں نیکیاں ملتی ہیں. تو بس یہ سوچ لیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جب سے بھی صاحب استطاعت ہوئے ہیں، صاحب نصاب ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق عطا کی ہے نا. تو یہ ہے کہ کتنا ثواب اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے جس کو کہتے ہیں نا کہ اکاؤنٹ میں لکھ چکے ہیں، ہے نا. تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اور قربانی کا جو مقصد ہے نا تو بات وہی ہے جو ابھی سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں ہم لوگوں نے جو مفہوم کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا جو گوشت ہے اور خون وہ نہیں پہنچتا ہے بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں ان کو لے کے چلتے ہیں.
کیسے ہم کو جب کسی گناہ کی طرف جب خیال جاتا ہے تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ڈر سے ہم اس گناہ سے بچ جائیں نا، تو اصل جو مقصد ہے نا وہ یہ سب چیزیں ہیں۔ جب ہم کسی اور سے ڈیل کرتے ہیں یا یہ کہ کسی اور سے جو بھی کرنا ہے، تو یہ کہ وہ ڈیلنگز میں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو کس طرح سے آگے رکھتے ہیں، یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ اور بات یہی ہے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا اور ہمارے اندر بھی اس وقت بہت استطاعت تھی، ہم وہ کر سکتے تھے، ہم بھی اس کو جواب دے سکتے تھے، لیکن خاموش رہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوشخبری سنوائی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ برداشت کر دینا اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں تو اس سے کتنا ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب کس طرح سے حاصل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ ساری چیزیں سن کے اور وہ سوچ کے ان سب کا استحضار کر کے اور ہم خاموش رہ گئے، تو یہ سب جو ہے نا یہ ہے تقویٰ، ہے نا۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ تو قربانی تو ایک ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا کیا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کیا کیا عطا کریں گے، لیکن اصل جو مقصود ہے، جو مقصد ہے، جو مطلوب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بات وہی ہے کہ جتنا بھی چاہ لیں، جب یہ کہ عید الاضحیٰ اور ذوالحجہ کی جب بات آتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیے بنا تو آگے بات بڑھ ہی نہیں سکتی۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہمارا ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے لیے وہ فرمایا تھا، اور خیر ظاہر سی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے نا، کہا نا امت، مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے آپ میں ایک امت ہے، یعنی کہ پوری امت مل کے جو کام کرتی وہ ابراہیم علیہ السلام نے تنہا کر کے دکھا دیا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ان صلاتی، کی بے شک میری نماز، صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کی میری جو بھی قربانیاں ہیں، میری نماز ہے، میری زندگی اور و مماتی اور میری موت، سب کیا ہے؟ للہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ تو وہی ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرنی ہے، اور پھر بات یہی ہے کہ قربانی کرنی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بھی، اور یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ صاحب نصاب جو ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ ہوتی ہے، اور بہرحال اب اس میں بہت فقہی مسائل میں نہیں جائیں گے، اگر آپ لوگوں کو پوچھنا ہو تو آپ لوگ گروپ میں یا واٹس ایپ پہ پھر بعد میں پوچھ لیجیے گا۔ تو اس کے ساتھ ایک جو چیز ہے نا کہ قربانی ہم لوگوں کو جو بھی ہم لوگ کرتے ہیں وہ تو ہے، جو اصل مقصد ہے نا وہ یہ کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ دین جو ہے نا یہ قربانی چاہتا ہے، یعنی قربانی دینی ہوگی۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، وہ بڑی چیزیں ہیں، اور اگر ابراہیم علیہ السلام کی صورت مبارکہ دیکھیں نا سیرت سے، تو کیا پتہ چلتا ہے وہ جو چھوٹی چھوٹی اللہ تعالیٰ نے ہر سٹیج پہ قربانی دی تھی ان سے، تو ہے نا کہ پہلے والد، اور اس وقت تو بچے ہی تھے نا، جب والد سے جو بھی وہ تو ہم لوگ تفصیل سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جب ان سے جو بھی بات ہوئی تھی، پھر قوم تھی، اس کے بعد وہ ظالم اور جابر بادشاہ تھا نمرود، اور اس کے بعد پھر وہ آگ میں ڈالنا، تو یہ کہ جو شروع کی جو کنفرنٹریشنز تھی ان کی قوم سے، اور جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت، جو توحید کی جو دعوت ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے جو دی تھی اپنی قوم کو، تو وہ چھوٹی چھوٹی سی کوششیں تھیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں جو تھیں نا ابراہیم علیہ السلام کی، تو ان چھوٹی چھوٹی قربانیوں نے ان کو اس بڑی قربانی کے لیے تیار کیا تھا۔ تو بات یہی ہے، وہ بڑی قربانی جو کہ آج تک ہم لوگ بھی وہی سنت جاری کرتے ہیں، ہر بار ہر سال جب بقرعید میں جب وہ قربانی ہوتی ہے نا، تو وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال کیا قیامت تک وہ سنت جاری اور ساری کر دی۔ اور صرف بات وہی ہے کہ وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں، بلکہ وہ جو پوری فیملی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے قبول کیا کہ بی بی ہاجرہ کی وہ سنت اللہ تعالیٰ جاری کروا دی ہے کہ آج تک جو بھی حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتا ہے، عمرہ تو ٹھیک ہے سال میں پورے وقت میں ہے، لیکن ان خاص ایام میں جب اس خاص جگہ پہ جب جاتے ہیں تو آج بھی اللہ تعالیٰ نے کا حکم کیا ہے کہ ویسے ہی دوڑنا ہے جیسے بی بی ہاجرہ علیہ السلام، جیسے وہ دوڑی تھی نا
ویسے ہی دوڑنا ہے اور اسی صفا مروہ کے درمیان اور اتنے ہی چکر لگانے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کوششیں جو تھیں وہ جب ہوتی ہیں یا جو بھی تھوڑی بہت چھوٹی بڑی جو بھی قربانیاں ہوتی ہیں نا، تو اس وقت واقعی احساس نہیں ہوتا، وہ پتہ نہیں ہوتا۔ بات جو ہے نا وہ قبولیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کیسے کرتے ہیں، کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی سی جو کوششیں ہوتی ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ ایسا قبول کرتے ہیں، اور وہ قبولیت کا جو معیار ہوتا ہے نا، جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال جو ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے حدیث شریف کے مفہوم سے کہ وہ جو نیت ہوتی ہے نا، وہ جو اخلاص ہوتا ہے، وہ جو ایمان ہوتا ہے نا، وہ اندر وہ اس عمل میں تاثیر ڈالتا ہے۔ کہ بی بی ہاجرہ کو جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ وہ پلٹ کے نہ دیکھیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کے نہیں دیکھا تھا۔ جب بی بی ہاجرہ نے پوچھنے پہ کہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب میں نہیں بولا تھا۔ تو اس پہ پھر بی بی ہاجرہ علیہ السلام انہوں نے پھر یہ پوچھا تھا کہ کیا یہ رب کا حکم ہے؟ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے صرف سر ہلایا تھا نا، تو اس پہ بی بی ہاجرہ نے کیا کہا تھا کہ پھر ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا، یہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بھی بیشی معاف کرے۔ تو وہ جو ایمان تھا نا، وہ جو اللہ پہ بھروسہ تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کیا، کہ اس کے بعد واقعی جو عمل تھا نا ان کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا قبول کیا کہ وہ قیامت تک وہ جاری ہے۔ چاہے وہ زمزم ہو، کہ وہ بی بی ہاجرہ کی اس کوشش کے ہی عوض میں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا نا، تو وہ ہزاروں سال سے چل رہا ہے، پوری امت اس سے پیتی ہے، صرف وہاں پہ نہیں پوری دنیا میں لے کے جاتے ہیں، پیتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ جاری ہے، اور وہ قیامت تک جاری رہے گا، ہے نا۔ اور زمزم کی فضیلت، بہرحال اس کے فضائل میں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک بس جو چیز یاد آ رہی ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ یہ زمزم کیا ہے؟ پانی ہے نا، لیکن اس میں تاثیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ڈالی ہے کہ یہ بھوک بھی مٹاتا ہے اور پیاس بھی، ہے نا۔ تو بہرحال، اور یہ کس سے ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کی ہی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ویسے دیکھیں تو کیا ہے، حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، یا دنیا میں ہم اپنے اپنے گھروں میں جب پوری زندگی نماز پڑھتے ہیں، تو کس کی طرف ہوتا ہے؟ قبلہ کیا ہے؟ وہی بیت اللہ ہے نا۔ اس کی تعمیر کس نے کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے وہ شرف جو دیا تھا وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ پھر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ میں لیا تھا، ہے نا۔ اور اس وقت کا جو دعا ہے، اور ویسے اگر دیکھیں تو اتنی ساری چیزیں، بہرحال انشاءاللہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ موقع دیں گے۔ تو یہ کہ بہترین جو کام تھا، یعنی بیت اللہ کی تعمیر، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام وہ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کیا تھی دعا؟ ربنا تقبل منا، یعنی اس میں بھی ایک تکلف تھا، اور کیا تھا؟ جبکہ حکم اللہ کا تھا، بنانا کیا تھا؟ بیت اللہ بنانا تھا۔ یعنی کہ ہم لوگوں کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں نیکیوں میں، اگر کوئی سب سے عظیم نیکی شاید ہم لوگ سوچ سکیں تو وہ تھی نا، لیکن اس میں بھی کیا تھا؟ ایک وہ جو خوف اور رجا ہوتا ہے نا، حدیث شریف کے مفہوم سے، کہ ایک مومن کا دل جو ہے وہ خوف اور رجا، یعنی امید اور خوف کے درمیان ہونا چاہیے۔ اور ایک یہ ہے خوف کس چیز کا؟ کہ اللہ پتہ نہیں ہے قبول ہوگا کہ نہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سکھایا ہے کہ وہ تو اتنی بڑی چیز تھی کہ اللہ کا ڈائریکٹ حکم، اور ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے نا۔ اور یہ کہ کام بھی کیا تھا؟ بیت اللہ کی شریف کی تعمیر، اور اس کے بعد بھی سکھایا گیا ہم لوگوں کو کہ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، ہے نا۔ اور تقبل منا اگر باب کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ بھی تکلف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیجیے گا، ہے نا۔ مطلب ہمیں ڈر ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایک تکلف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سکھایا، اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے سکھایا۔ اور اس سے ہم کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ بڑے سے بڑی نیکی بھی اگر ہونا تو بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں۔ یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بہت یہ کہ اہم بات جو اس سے پتہ چلتی ہے، اور یہ بیانات میں سے یہ ہے، اور بہت پیاری چیز ہے کہ نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا نا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس میں جوڑا تھا، ان کو ساتھ میں لیا تھا۔ تو نیکیوں کی اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں نا، تو کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو اس میں ساتھ میں لے کے آئیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب قربانی کا جب حکم ہوا تھا تو کیا کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ کیا تھا اپنے بیٹے سے، ٹھیک ہے۔ تو جو نیکی کے کام ہیں، جو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، تو یہ سب
کریں، اولادوں کو ساتھ میں لے کے آئیں، اس لیے کہ اگر وہ نہیں ہوگا، یعنی کہ ہم ان کو نہیں جوڑیں گے، ان چیزوں میں نہیں لگائیں گے، تو انہیں نہ عادت ہوگی اور ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ جو ایک ہم لوگ پہلے وہ کرتے تھے نا کہ ہاں بچے جو دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، تو آج کل تو واقعی غم یہی ہے کہ بچے دیکھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کی نظروں کے سامنے تو کچھ اور ہے نا۔ آپ خود دیکھ لیجئے بچے کہاں دیکھتے ہیں، ہم لوگ کچھ بھی نہیں دیکھتے، ان کے سامنے نظروں کے سامنے تو ان کے گیجٹس ہوتے ہیں، ان کے موبائلس ہوتے ہیں، ان کے آئی پیڈز ہوتے ہیں، ان کے ٹیبز ہوتے ہیں، ان کے جو بھی ہیں، لیپ ٹاپ ہوتا ہے، کروم بک ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال بچے دیکھتے نہیں ہیں، بچے ماں باپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، جو گھر کے بڑے جو کر رہے ہیں نا، عموماً اکثر آج کل جو ہو گیا ہے وہ یہی ہے کہ بچے نہیں دیکھ رہے ہیں، تو ان کو بتانا پڑے گا، ان کو احساس دلانا پڑے گا، یہ نہیں کہ ان کو ڈانٹ پھٹکار کے وہ نہیں، لیکن یہ کہ ان کو بتائیے کہ ہاں یہ ہم لوگ یہ ایسے کرتے ہیں، یا ہم لوگ یہ کر رہے ہیں، یا ہم نے یہ کیا ہے، اور یہ ریاکاری اور اس سے نہیں، نیت کیا ہے، ان کی تربیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کوشش کریے کہ وہ چیزیں ہوں۔ اور بات یہی ہے کہ جو کرنے والے عمل ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو جو بھی نیکیاں ہیں اور روزے ہیں، تکبیر ہے، ذکر ہے، یہ ساری چیزیں ہو گئیں، دعا ہے، یہ سب ہو گیا نا۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا جو مجموعہ ہے وہ کیا تھا؟ قربانی، چھوٹی چھوٹی قربانی دے کے اللہ تعالیٰ نے بڑی قربانی کے لیے ان کو تیار کیا تھا، بڑی قربانی دینا پھر ان کے لیے آسان ہو گیا تھا، ہے نا۔ تو بات وہی ہے کہ جو متقی جو ہوتے ہیں نا، متقی لوگ جو ہوتے ہیں، تقوی والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، ہے نا۔ اور یہ ہے کہ بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے ویسے بڑی بڑی چیزیں تو نہیں مانگ رہے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جو احکام ہیں، وہ کیا اتنی بڑی ہے کہ بہرحال وہ جو کیفیت ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وہ جو کیفیت ہے وہ اندر تک سمجھائیں اور اس کا احساس دلائیں کہ اولاد کو قربان کر دینا بہت بڑی چیز ہے نا۔ اور وہ بھی کبر سنی کی جو اولاد ہے، یعنی بڑی عمر کی جو اولاد ہے، اور وہ ہے کہ اس کے بعد پھر یہ بھی نہیں پتا کہ اور ہوگی کہ نہیں، اس کو قربان کر دینا اللہ کے نام پہ، اور اس کے گلے پہ چھری پھیرنا آسان کام نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اتنی بڑی قربانی نہیں مانگی، وہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں نا، کہ جو بھی ہے اپنا جو فن ہے، اپنے مزے ہیں، اپنا انٹرٹینمنٹ تھوڑا سا کم کر دو، تھوڑا سا یہ کہ سنت پہ چل لو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا۔ مطلب یہ کہ فزیکلی ویسے اگر دیکھیں، اسپریچولی تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں ہم سے تو اتنی بڑی چیز تو نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ اللہ کا جو دین ہے نا وہ ہم سے قربانی مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نام پہ اپنی زندگی اگر ہم لوگ بدلیں گے تو یہ تعلق ہمارا بنے گا۔ یہ قربانی جو ہے نا، یہ اصل میں قرب سے آئی ہے نا۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا نا کہ جو اس کا خون یا اس کا گوشت کچھ بھی نہیں پہنچتا، لیکن اس قربانی کے ذریعے سے ہم کو مانگنا کیا ہے؟ ہمارا مقصود، ہمارا مطلوب، ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو قربانی جو بھی ہم لوگ کرتے ہیں، قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ قربانی دینی پڑے گی۔ چھوٹی چھوٹی قربانی سے شروعات ہوتی ہے، اور پھر وہ جو ذرہ ہے نا، وہ ذرے سے اللہ تعالیٰ کمال تک پہنچاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قربان کرتے ہیں، تب پھر وہ ایک کیفیت آتی ہے، وہ پھر تعلق آتا ہے، اور پھر ہم لوگوں کی جو اعمال ہوتے ہیں نا اس میں تاثیر آتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، وہی کام اور لوگ کرتے ہیں، وہی کوئی اور کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر ڈالتے ہیں نا۔ تو بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارے معاملے ہیں نا وہ کمزور ہونے لگتے ہیں، ہے نا۔ اور پھر ہم کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرنا ہے، تو قرب الہی کی ضرورت ہم سب لوگوں کو ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کو قربانی سے قرب حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانیت لانی ہے، یعنی کہ دا اسپرٹ، جو ایسنس ہے نا وہ ہم لوگ کہیں چھوٹ جاتا ہے کہ بہرحال، اور جو چیزیں ہیں وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ منع کی گئی ہیں، لیکن چاہے وہ سیلیبریشنز ہوں، وہ ہیں، وہ سب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایٹ دا کور ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ، یا بہرحال اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ہم لوگوں کو پھر بھی پتہ ہوتی ہیں، کیونکہ اپنے بچپن میں دیکھا ہے، سنا ہے، وہ ہے، لیکن کیا ہم لوگوں کی اولادوں کو، جو آگے آنے والی نسلیں ہیں، جو نسلیں تیار ہو رہی ہیں، ان کو ان چیزوں کی اہمیت پتہ ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ سوائے نئے کپڑے پہننے اور سجنے سنورنے کے اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلوب کیا ہے؟ یہ ان کو
ہم نے بتایا ہے، اگر نہیں کیا ہے تو وہ کرنا ضروری ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہمارا فرض ہے، اور یہ وہ فرض ہے جس کا سوال ہم سے ہوگا۔ تو یہ کہ نئے کپڑے پہننا یا تیار ہونا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اگر ان سب چیزوں میں، ان سب چمک دھمک میں اگر ہم ایسنس، جو نچوڑ ہے، جو اصل مقصود ہے، جو مقصد ہے، اگر ہم وہ بھول رہے ہیں، یا وہ ہم آگے ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں، اور آگے آنے والے جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں، جو نئی نسلیں ہیں، ان کو ہم یہ بات نہیں بتا رہے ہیں، تو پھر وہ پھر مذموم ہے، پھر اس کی مذمت ہے، اور وہ پھر چیز ممنوع ہے کہ وہ سب کچھ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا نا یہ کہ یہ ہماری عید ہے، اور اس عید میں کیا ہے کہ ایک ویسے نا عید الفطر کے لیے آتا ہے نا، کلو وشربو، کی کھاؤ اور پیو، وہ سب کچھ ہے۔ تو سیلیبریشن کسی بھی طرح سے منع نہیں ہے، لیکن اگر اس سیلیبریشن میں، اس شور ہنگامے میں، اس چمک دھمک میں، اس جس کو کہتے ہیں نا بناؤ سنگار میں، اگر ہم جو ایسنس ہے اگر اس کو چھوڑ رہے ہیں، اس کو بھولتے جا رہے ہیں، تو پھر وہ چیز غلط ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بچوں کو خاص طور پہ وہ چیزیں بتانی ہیں، جو نبیوں کی جو کہانیاں ہیں نا، سٹوریز آف دا پروفٹس، وہ بتانی ہیں، اور وہ صرف جتنے، ظاہر سی بات ہے جتنے چھوٹے بچے ہیں اس حساب سے کہ صرف کہانی وہ ایز اے سٹوری نہ ہو جائے، صرف وہ ایک قصہ نہ ہو جائے، بلکہ اس کے جو لیسنز ہیں نا، اس کے جو مورلز ہیں، اس کی جو انٹریکسیز ہیں، اس کی جو باریکیاں ہیں، ان کے سمجھ کے حساب سے، ان کی عمر کے حساب سے وہ سب چیزیں بتانی بہت ضروری ہیں۔ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو اور کوئی نہیں ہے جو ان کو بتائے گا۔ یہاں یہ لوگ کوئی وہ پڑھائی نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ان کو وہاں سے پتہ چلیں گی یہ سب چیزیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ سب چیزیں ان کو بتائیں۔ اور بات یہی ہے کہ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کی جو بات آتی ہے تو واقعی رشک آتا ہے کہ اولاد ہو تو اسماعیل علیہ السلام جیسی، ہے نا۔ تو ایک جو چیز ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے جو ایک اور چیز ہم لوگوں کو پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ اگر اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا ہے، یعنی کہ اللہ کے دین کے قریب لانا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، اپنا فرما بردار۔ اب یہ کیا تھا، یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں، سوری، یہ بہت بڑی چیز تھی جو اسماعیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے، مفہوم بتا رہے ہیں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اور انہوں نے کیا فرمایا، اس بچے نے، اس اولاد نے کیا بتایا ان کو کہ آپ کر لیجئے، اور یہ کہ من الصابرین، کہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے۔ کتنی بڑی چیز تھی۔ یہاں تو بچوں سے ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے کہ ان کے بھلے کے لیے، ان کے اچھائی کے لیے کوئی چیز کہتے ہیں، ان کو اپنے کھانے کے لیے بولتے ہیں، اور کیا جواب ملتا ہے ہم لوگوں کو، ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ رشک آتا ہے واقعی سن کے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا تربیت رہی ہوگی، اور اگر ویسے دیکھیں سیرت مبارکہ تو وہ جو تربیت والا جو ٹائم تھا، وہ اس میں تو ابراہیم علیہ السلام موجود ہی نہیں تھے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو پھر کیا تھی وہ چیز؟ وہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا اسلم، تو انہوں نے کیا کہا تھا، اسلمت لرب العالمین، کہ آئی سبمٹ ٹو دا لارڈ آف دا ورلڈس، کہ میں تسلیم کرتا ہوں، یعنی کہ میں تسلیم کیا کہتے ہیں اس کو، سر تسلیم خم کرتا ہوں، بیسکلی کہ فرما برداری جب ہمارے اندر آئے گی نا، اللہ کی فرما برداری، تو پھر ہماری اولاد میں بھی آئے گی۔ اور وہ جب ایک بات سوچ لیتے ہیں تو واقعی آپ لوگوں کا تو نہیں پتہ، لیکن خود ہم کو تو واقعی وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ اتنے نافرمان ہیں آپ کے، کیونکہ وہ اولاد میں دکھتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، نمازی ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، حجاب ہے، ہر چیز ہے، لیکن somehow وہ جو ایک فرما برداری ہوتی ہے نا وہ نہیں ہے، اینڈ اٹ از وتھ ٹائم جو ہے وہ کم پہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو بس وہ وہی ہے کہ اگر اپنی اولاد کو وہ فرما بردار دیکھنا ہے نا، تو پھر بات یہ ہے کہ اللہ کے فرما بردار ہم کو خود بننا پڑے گا۔ جب وہ ہوگا نا تو پھر تاثیر آئے گی، ہمارے ایک ایک الفاظ میں پھر تاثیر آئے گی، وہ جو عمل ہوتے ہیں نا ان میں بھی تاثیر آئے گی۔ تو یہ ہے کہ جو قرب اللہ تعالیٰ کا ہم کو حاصل ہوگا نا تو وہ پھر پہنچے گا، ہماری آگے آنے والی نسلوں تک پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو آگ میں جلایا گیا تھا نا، وہ آگ میں چلے گئے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنا کچھ وہ ہی نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کے وہ ہو گئے، جب وہ محبت ہوتی ہے نا تو وہ محبت سب کچھ کرا دیتی ہے، کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ تو ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں نا کہ اگر محبت ہوتی ہے تو اتنی بڑی بڑی چیز آدمی کر گزرتا ہے جو کہ نارمل سرکمسٹانسز میں ممکن ہی نہیں ہے۔
سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ. تو بات یہ ہے کہ یہ محبت جو ہے نا یہ اللہ سے کرنی ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے انشاءاللہ. تو بات وہی ہے کہ وہ جو محبت ہے اس کے لیے وہ خود آگ میں چلے گئے، بیٹے کو قربان کر دیا ہے نا، گھر والوں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، اپنی قوم کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا انہوں نے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ اللہ کے ہو گئے تھے ہے نا. اور جب اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حکم دیا تو کسی بھی وقت میں یہ ایسا نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہو کہ کیوں کروں، یا اس کے علاوہ کچھ بتا دیا ہو کہ اچھا نہیں ایسے کر لیتے ہیں، یہ کر لیں تو کیسا رہے گا ہے نا. یہ کہ جو بھی ہے اپنا مشورہ، اپنا وہ، یا اپنی ایک لاجک لگانا، یا اپنی ایک ریزننگ، اپنے ایکسکیوزز، وہ سب کچھ بھی نہیں تھا. ادھر اللہ تعالیٰ نے کہا اور ادھر ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے ہے نا. اور جو ایک سب سے بڑی بات جو ایک ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے اس سے جو پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی تھی ہے نا. اللہ تعالیٰ اس وقت بھی موجود تھے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا ہے نا. اور اس وقت کا تو خیر ابراہیم علیہ السلام کا جو جواب تھا کہ جب ان کو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا نا تو اس وقت ایک وہ ہے نا کہ 4 مواقع ہیں جس میں جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے تھے، مطلب فوراً نیچے آئے تھے زمین پہ. تو اس میں سے موسٹ پرابلی ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا نا تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کہیں تو میں جو بھی ہے جس طرح سے آپ کی مدد کروں، یہ کر دوں وہ کر دوں. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ کیا میرے رب کو پتہ ہے کہ میں اس آگ میں ہوں؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ تو پتہ ہے نا. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں. تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ وہ ایمان کا لیول جو ہے نا اس کا عشیر بھی ہم لوگوں کو مل جائے نا تو ہم لوگوں کی تو زندگی اور آخرت سب بن جائے گی. تو بہرحال بٹ وی ہیو ٹو اسپائر فار دا بیسٹ. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اندر وہ ایمان کا جذبہ عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ اس وقت بھی تھے بہرحال. اور ابراہیم علیہ السلام پھر یہ کہ صحیح سلامت اس آگ سے بھی واپس آئے. ٹھیک ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا تھا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو، قربانی دینے کو. تو بات یہ ہے لیکن کیا ہوا فائنلی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام پہ تو چھری نہیں چلائی تھی نا، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جنت سے ایک دمبا بھیجا تھا. ٹھیک ہے. تو بات جو سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے ہیں، قربانی لیتے نہیں ہیں. وہ تو ایک آزمائش ہوتی ہے، وہ تو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ اس پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی لیکن اللہ تعالیٰ نے قربانی لی نہیں ابراہیم علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام بھی صحیح سلامت اس آگ سے باہر نکلے تھے. اسماعیل علیہ السلام بھی اس چھری سے صحیح سلامت نکلے تھے، صحیح سالم ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مانگی قربانی، ابراہیم علیہ السلام تیار بھی ہو گئے قربانی دینے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ قربانی لی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. تو بات بس وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا پڑے گا ہے نا. اور آج ہم سب لوگ کام تو کر لیتے ہیں لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ کے ہو نہیں پاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تعلق ہی نہیں ہے. وہ تعلق اگر بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ خود دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں اور اللہ تعالیٰ پھر قبول بھی کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس بقرعید میں، ان ذوالحجہ کے دنوں میں اپنا قرب مانگیے. اس قربانی کے ذریعے سے، ان دعاؤں کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے، روزے رکھ کے اور صدقہ خیرات کر کے، اپنا وقت دے کے، جس کو کہتے ہیں نا فزیکلی اپنے آپ کو تھکا دیں، لوگوں کی خدمت میں، خدمت خلق میں، حقوق اللہ، حقوق العباد سب کریں اور دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کہ ایام میں نا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے سے تعلق جوڑنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہم لوگوں کو عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں، بات وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈالیں. اور یہ کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں تو حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پھر اعلان کرواتے ہیں آسمانوں میں کہ میرا
فلاں فلاں بندہ ہے، اور پھر یہ کہ تمام جو مخلوقات ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہ محبت ڈال دیتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ سب مانگیں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بس آخر میں ایک جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ آج کل کے جو بھی ٹرینڈز ہیں، اور اس میں کیونکہ کافی بچیاں بھی ہوتی ہیں، اور اب بچیاں کیا جو بڑے لوگ ہیں ہم سب لوگ ایک اس میں آ چکے ہیں کہ مطلب کتنے فالوورز ہیں، کتنے لائکس ہیں، کتنی وہ سب چیزیں ہیں۔ تو دیکھیں جب ابراہیم علیہ السلام تھے نا اکیلے، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ واحد اکیلے تنہا تھے وہ توحید والے، اور کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا جو ان کا ساتھ دینے والا ہو، نہ ان کی اپنی فیملی، ان کی قوم، سب ان کے اگینسٹ تھے۔ اور وہ جب اکیلے تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا۔ اور یہ اتنی پیاری بات ہے کہ دوستی کتنی ضروری ہے کہ جب کوئی بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اپنا کہنے والا کوئی نہیں تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی عطا فرمائی ان کو۔ اور اس وقت کوئی نہیں تھا تو مطلب اگر فالوئنگ میں اور اس میں دیکھیں تو there was not a single soul who was there with him، ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جب قبول کرنا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے قبول ایسا کیا کہ ہزاروں سال گزر گئے ہیں، ہزاروں سال، ہے نا۔ اسماعیل علیہ السلام، ادھر اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور اس کے بعد پوری جنریشن آف پروفٹس، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا تھا، اتبع ملت ابراہیم، کہ ان کو اتباع کرنی تھی کس کی، ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے کا حکم ہوا تھا، ہے نا۔ ہزاروں سال گزر گئے، قیامت تک جو فالوئنگ ہے ابراہیم علیہ السلام کی، وہ نہ کوئی کلیم کر سکتا ہے، کسی نبی کسی کی بھی اتنی فالوئنگ آج تک نہیں ہوئی کہ اس زمانے میں ہزاروں سال گزر گئے نا، مور دین ہاف آف دا پاپولیشن آف دا ورلڈ جو کلیم کرتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ ہیں۔ اگر جوز، کرسچنز اور مسلمز یہ تینوں ملا لیں تو میجورٹی ہے نا دنیا کی، یہ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کی اتباع کرتی ہے اور کلیم کرتی ہے کہ وی آر دا فالوورز آف ابراہیم، ہے نا۔ ابراہمک ریلیجن جو ہے وہ ہے نا، تو فالوئنگ جو ہے نا جب اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں نا تو یہ ہوتی ہے قبولیت کی تاثیر، کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے کہ فالوئنگ یہ تھی، لائکس یہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، ایوری تھنگ واز آؤٹ۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کو قبول کرنا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی یہ ہوتی ہے قبولیت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بھی یہ کہ بہرحال آج کا لاسٹ سیشن ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اب جب بھی ہوگا آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا سم ٹائم ان اگست انشاءاللہ، اور بیچ میں وقتاً فوقتاً ہم کچھ لنکس بھیج دیں گے، اور جو بھی ہے تکبیر ہے اور تکبیر تشریق اور یہ سب انشاءاللہ وہ کریں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔